کشف کے باپ کو ہارٹ اٹیک تو آپا شمیم کی جلی کٹی باتیں سننے کی وجہ سے آتا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس کا سارا الزام بھی کشف کے سر جانے والا ہے۔ زلیخا جب منور کی طبیعت اچانک خراب دیکھتی ہے تو ایمرجنسی میں اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے۔ ان کے گھر پر تو سمجھو قیامت ٹوٹ پڑی ہے، جبکہ دوسری طرف شمیم اپنے گھر جا کے نسیم کو بتاتی ہے کہ وہ کیا مارکا مار کے آئی ہے، کہ سائرہ کی ساس نے صبح جو مجھے بے عزت کیا تھا نا، اس سب کا بدلہ میں منور چچا اور زلیخا چاچی سے لے کے آ رہی ہوں۔ نسیم شمیم کو سمجھاتی ہے کہ آپا آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے گھر کا آدھا خرچہ تو منور چچا ہی اٹھاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں منتھلی پیسے دینا چھوڑ دیں تو ابو کی پینشن اتنی زیادہ نہیں ہے، اوپر سے عبدالباری کی جاب بھی چلی گئی اور آپ کی سیلری بھی اتنی نہیں کہ ہمارے گھر کا خرچ اچھے سے چل سکے۔ شمیم نسیم کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے مت سمجھاؤ میں نے کیا کرنا ہے، اور ویسے بھی منور چچا کی اتنی جرت نہیں ہے کہ ابا کے سامنے زبان چلا سکیں، منتھلی خرچ تو ویسے ہی آتا رہے گا، البتہ اب وہ اپنی آوارہ بیٹی کو لگام ڈال کے رکھیں گے، جس کی وجہ سے سائرہ کی ساس صبح صبح میرا بھی موڈ خراب کر کے گئی۔ جبکہ دوسری طرف منور تو ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کشف جب وہاں پہنچتی ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ کشف کو اندر ہی اندر یہ غم کھائے جاتا ہے کہ میرے ابا کی حالت میری وجہ سے ہوئی ہے، اور غصہ اسے مرتضیٰ پہ آتا ہے کہ کیوں اس پر اعتبار کیا، اگر اس نے شادی سے انکار ہی کرنا تھا تو مجھے ویسے ہی کہہ دیتا، بھلا مجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں رشتہ لے کر آ رہا ہوں، اور پھر عین اس دن اپنا فون تک آف کر دیا۔ کتنی ذلت محسوس ہوئی مجھے اپنے ماں باپ کے سامنے، اور میرے ابا کا آج یہ حال ہے، میں مرتضیٰ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جبکہ دوسری طرف مرتضیٰ کا بھی رو رو کے برا حال ہے، بھلا اس کے لیے اپنی محبت سے دستبردار ہونا اتنا آسان تھوڑی تھا، وہ بھی تو کشف کو بے تحاشا چاہتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے کتنے حسین خواب دیکھے تھے، لیکن اپنی ماں کی خواہش کے آگے اسے سر تسلیم خم کرنا پڑا، جو چاہتی ہے کہ مرتضیٰ اسپیشلسٹ بنے اور پاکستان کا سب سے فیمس ڈاکٹر بنے، اس کے بعد ہی وہ شادی کے بارے میں سوچے، کیونکہ اگر شادی کر لے گا تو پاؤں میں بیڑیاں پڑ جائیں گی، پھر وہ اپنے خواب پورے نہیں کر سکے گا۔ اگر کشف کے پیرنٹس شادی کی اتنی جلدی نہ کرتے، دونوں کو ڈاکٹرز بننے دیتے، تو شاید مرتضیٰ اور کشف کی زندگی بہتر ہو سکتی تھی، لیکن اب تو دونوں کی ہی زندگی بہت بری گزرنے والی ہے۔ دوسری طرف عبدالباری بیچارہ جو آؤٹ آف کنٹری جانے کے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن پے در پہ ایسے ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں کہ اس کے خواب بھی لگتا ہے ادھورے کے ادھورے ہی رہ جائیں گے۔ ابھی بھی ہمت کر کے اپنی بہن شمیم کے کمرے کی طرف جاتا ہے کہ اسے بتا سکے کہ اس نے جو آؤٹ آف کنٹری جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، نہ صرف وہاں اس کی سلیکشن ہو گئی ہے بلکہ ڈاکومنٹیشن بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہے، لیکن عبدالباری کو پتا ہے کہ شمیم کتنا واویلا مچائے گی کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر جاب کے لیے اپلائی بھی کر لیا، انٹرویو بھی دے دیا، سلیکشن بھی ہو گئی، ڈاکومنٹیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی، اور اب آ کے مجھے بتا رہے ہو۔ بہرحال پھر بھی وہ سوچتا ہے کہ ہمت کر کے بتانا تو ہے، لیکن جیسے ہی شمیم کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے تو اندر نسیم اور شمیم کی باتیں سن کے ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اس کی بہنیں اتنی چال باز ہیں، کیونکہ شمیم نسیم کو مزے لے لے کے بتاتی ہے کہ آج وہ صبح چچا منور کی کیسی بے عزتی کر کے آئی ہے۔ عبدالباری کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ کاش وہ ابا کو ہی کشف کے بارے میں نہ بتاتا کہ اس نے کشف کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، تو آج یہ مسئلہ اتنا بڑا نہ بنتا۔ دوسری طرف بیچاری کشف کا رو رو کے برا حال ہوتا ہے، رو رو کے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ ایک دفعہ ابا ٹھیک ہو جائیں، پھر وہ جیسا چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ عبدالباری پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب کشف کے گھر میں کیا حالات ہیں، اس بیچاری کے ساتھ تو بہت برا ہو رہا ہوگا، اور پتہ چلتا ہے کہ منور چچا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ عبدالباری فوراً اپنے ابا کو بتاتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے فوراً میرے بھائی کے پاس لے کے چلو۔ لاکھ ناراضگی سہی، بہرحال وہ اپنے بھائی سے محبت تو کرتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں تو منور کو بھی ہوش آ جاتا ہے، اپنے بھائی کو دیکھ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے، بجائے اس کے کہ اس سے معافی مانگی جائے، کیونکہ شمیم کی باتوں کی وجہ سے ہی تو اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے، لیکن وہ ابھی بھی اپنے بھائی سے ہی شرمندہ ہے کہ اس کی اولاد نے پتہ نہیں کیا ہی ایسا کر دیا ہے
کہ اب وہ ساری زندگی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، اور کہتا ہے بھائی صاحب اولاد اچھے اچھوں کو کمزور کر دیتی ہے، اور میری اولاد نے تو مجھے کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں چھوڑا۔ تو وہاں جا کے شمیم اور بھائی صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ کشف جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ تو رشتہ لے کر آیا ہی نہیں۔ لو جی، شمیم کے ہاتھ تو ایک اور پوائنٹ لگ جاتا ہے کشف اور اس کے گھر والوں کو ذلیل کرنے کا، اور یہ باور کروانے کا کہ میرے مشورے کے بغیر یا میرے مشورے کے اگینسٹ جا کے آپ جو کچھ بھی کریں گے اسی طرح سے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ دوسری طرف زلیخا اپنی بیٹی سائرہ کو بھی کال کر کے بتا دیتی ہے کہ تمہارے ابا اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ سائرہ تو یہ سنتی ہے، اس کا رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے، فوراً رضا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ امی کی کال آئی تھی، ابو کی طبیعت اچانک سے بہت بگڑ گئی، وہ ہاسپٹل میں ہیں، ہمیں فوراً وہاں چلنا ہوگا۔ رضا جو اپنی کسی گرل فرینڈ سے باتوں میں مصروف ہوتا ہے، سائرہ کے اس طرح سے اچانک آ جانے پہ اسے شدید غصہ آتا ہے کہ میں جب بھی اپنی گرل فرینڈ سے رومانٹک باتیں کرنے لگتا ہوں پتہ نہیں یہ کہاں سے آ ٹپکتی ہے۔ سائرہ سے کہتا ہے کہ آرام سے اندر جا کے بیٹھو، ہمارے گھر سے کوئی وہاں نہیں جا رہا۔ سائرہ کہتی ہے اگر آپ لے جانا نہیں چاہتے یا جانا نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں اپنے ابا اماں کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ لیکن رضا جیسے گھٹیا شوہر اس دنیا میں آخر ہوتے ہی ہیں، اسی لیے تو یہ کریکٹر بنایا ہے کہ اپنی بیوی کی تکلیف کو سمجھنے کی بجائے اسے تکلیف میں دیکھ کر مزید تکلیف دینا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے سائرہ سے رضا صاف کہتا ہے کہ اگر تم نے اس گھر سے ایک بھی قدم باہر نکالا تو پھر یاد رکھنا کہ اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ سائرہ رضا کی یہ دھمکی سن کے سچ میں خوف زدہ ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس کے دل میں اپنے ابا کی تڑپ بھی تو محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے قدم آگے بڑھاتی ہے اور گھر سے باہر نکل جاتی ہے اپنے ابا سے ملنے کے لیے۔ دوسری طرف بھائی صاحب اپنے چھوٹے بھائی کو جب اس قدر پریشان دیکھتے ہیں تو وہیں پر اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں، نہ کشف سے پوچھتے ہیں نہ عبدالباری سے ان کی مرضی پوچھتے ہیں، بس کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں کشف کی طرف سے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے منور، اسے میں عزت دلواؤں گا، وہ میرے گھر کی بہو بنے گی۔ پیچھے بیٹھا عبدالباری تو اپنے ابا کی یہ بات سن کے چونک اٹھتا ہے، وہ تو اپنی زندگی کے لیے کچھ اور ہی خواب سوچ رہا تھا، اس نے تو آؤٹ آف کنٹری جانا تھا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور اس کے ابا اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، وہ بھی اس سے پوچھے بغیر۔ اب شمیم کو جب پتہ چلتا ہے کہ ابا اس سے مشورہ کیے بغیر عبدالباری کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرائے ہیں اور اس کا رشتہ کشف سے جوڑائے ہیں، کشف جسے شمیم ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتی، بھلا اسے اپنے بھابھی کے طور پہ ہمیشہ کے لیے گھر میں کیسے برداشت کرے گی؟ اسے تو اپنے ابا کے اس فیصلے پہ بہت غصہ آتا ہے، لیکن ابا اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ منور کی جو حالت تھی مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ لیکن شمیم کہتی ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کو اہمیت دیتے ہیں نا، وہ لوگ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ اب بندہ شمیم جیسی عورتوں سے پوچھے کہ جب منور اپنے بچوں کو اہمیت دیتا ہے تب تو اسے بہت مرچیں لگتی ہیں، تو شمیم جیسے کریکٹرز اکثر خاندانوں میں ہوتے ہیں جن کے اپنے لیے اصول اور ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے مختلف۔ اور دوسری طرف سائرہ کی ظالم ساس جب رضا اسے بتاتا ہے کہ سائرہ میرے منع کرنے کے باوجود اپنے ابا سے ملنے ہاسپٹل چلی گئی ہے، تو سائرہ کی ساس تو سائرہ کے کردار پر ہی بات کر دیتی ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہی آوارہ ہیں، کیونکہ اگر تمہاری بیوی شریف لڑکی ہوتی تو شوہر کے ایک دفعہ منع کرنے پر گھر کی دہلیز پار نہ کرتی۔ اب دیکھنا میں ان لوگوں کے ساتھ کرتی کیا ہوں، ذرا انہیں پتہ تو چلے کہ ساس ہوتی کیا بلا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے بھی اپنی زندگی میں شمیم اور سائرہ کی ساس جیسی بری عورتیں اور رضا جیسا گھٹیا شوہر دیکھا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔